السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ عمرے کا مکمل اور آسان طریقہ شیئر کرنے والی ہوں۔ عمرے کے حوالے سے میرے چینل پر اور ویڈیوز بھی موجود ہیں، جن میں ایک ویڈیو ہے احرام کی پابندیاں کون کون سی ہیں، یعنی جب ہم نے احرام کی نیت کر لی تو اس کے بعد کون سی پابندیاں ہم پہ لاگو ہو جاتی ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اس کے علاوہ گھر سے نکلنے سے لے کے مسجد الحرام پہنچنے تک کے کون کون سے اعمال اور دعائیں ہیں، اور تیسری ویڈیو میں نے آپ کو بتایا کہ خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑنے کے بعد کون سی دعا مانگنی چاہیے اور کون کون سی دعائیں ہیں جو ہمیں پہلی نظر پڑنے پر مانگنی چاہیے۔ طواف کا کمپلیٹ طریقہ بھی میں نے اسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ یہ تینوں ویڈیوز میرے چینل پر موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈسکرپشن میں ان تینوں ویڈیوز کا لنک دے دوں گی، آئی بٹن میں بھی دے دوں گی، آپ وہاں جا کے میری ان ویڈیوز کو واچ کر سکتے ہیں۔ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ یہ تینوں ویڈیوز آپ کے عمرے کے سفر میں بہت معاون اور مددگار ثابت ہوں گی۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ عمرے کا مکمل اور آسان طریقہ کیا ہے۔ تو انشاءاللہ اوتھینٹک ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، تو میری ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک ضرور واچ کیجیے گا۔ تو چلیے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور میری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کر دیجیے، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو مل سکے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اب گھر سے نکلنے سے پہلے جب ہم نے احرام باندھنا ہے، احرام باندھنے سے پہلے کے کچھ اعمال ہیں، جن میں سے یہ ہے کہ مرد حجامت کر لیں، مرد اور عورتیں دونوں اپنے ہاتھوں پیروں کے ناخن کاٹ لیں، غیر ضروری بالوں کی صفائی سے فارغ ہو کر احرام کی نیت سے غسل کر لیں۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے غسل نہیں کر سکتے تو وضو ہی کر لیں۔ غسل یا وضو کے بعد سلے ہوئے کپڑے بدن سے اتار کر احرام کی ایک چادر کی لنگی باندھ لیں اور دوسری چادر اوڑھ لیں۔ ہو سکے تو احرام باندھنے سے پہلے جسم اور کپڑوں پر ایسی خوشبو لگا لیں کہ جس سے اس کا نشان نہ پڑے، یعنی اس قسم کی خوشبو اور عطر لینا ہے جس کا نشان نہ ہو۔ خوشبو ہم نے احرام کی نیت کرنے سے پہلے احرام میں لگا لینی ہے، اور عورتیں جو ہیں جو کپڑے انہوں نے پہننے ہیں احرام کی نیت کر کے ان کپڑوں میں خوشبو لگا لیں، تاکہ جب ہم اپنا عمرہ ادا کرنے جائیں تو ہمارے جسم میں کسی قسم کی اسمیل نہ ہو اور ہمارے احرام سے اور ہمارے کپڑوں سے خوشبو آ رہی ہو۔ تو یہ سارے کام ایک دفعہ اور یہ بات نوٹ کر لیجیے گا کہ خوشبو لگانے کا کام ہمیں احرام کی نیت کرنے سے پہلے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، اب ہم نے احرام باندھ لیا، عورتوں نے جو ہے وہ صاف ستھرے نہا کے کپڑے پہن لیے۔ اس کے بعد ہم نے 2 رکعت نفل ادا کرنے ہیں صلاۃ التوبہ کی نیت سے، جس میں پچھلی زندگی پر خوب توبہ استغفار کرنا ہے، رو رو کے دعائیں مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو پچھلی زندگی میں غفلت ہوئی ان کو معاف فرما دیجیے، اور آگے آنے والی زندگی میں اللہ کے احکام کو پورا کرنے والا اور نبی کے طریقوں پر چلنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ساتھ ایمان کے ساتھ زندگی اور ساتھ ایمان کے ساتھ موت عطا فرما، اور اسی طرح کی جو بھی دعائیں آپ مانگنا چاہتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، توبہ استغفار کریں۔ اس کے بعد 2 رکعت مزید پڑھنے ہیں اپنے صلاۃ الحاجت کے، یہ اس لیے کہ پورے سفر میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہے، تو ہر حاجت ہم اپنی اللہ سے ہی کہتے ہیں۔ تو 2 رکعت صلاۃ الحاجت اس نیت سے پڑھ لیجئے کہ سفر میں آسانی ہو، پیچھے گھر میں رہنے والوں کی بھی خیر ہو، اور اللہ تعالیٰ تمام ارکان کو اچھے سے پورا کروا دیں۔ اس کے بعد 2 رکعت نفل ادا کرنے ہیں احرام کی نیت سے۔ تو مرد جو ہیں وہ سر پہ ٹوپی پہن کے بھی احرام کی نیت سے 2 رکعت نفل ادا کر سکتے ہیں، اور عورتیں جس طرح سے نماز ادا کرتے ہیں کہ عورتوں کے ہاتھ پیر اور چہرے کے علاوہ پورا جسم ڈھکا ہوا ہو، تو 2 رکعت نفل ادا کرنے کے بعد مرد اپنا سر کھول دیں گے اور پھر نیت کریں گے۔ عربی میں نیت کے الفاظ کچھ یوں ہیں، اللہم انی ارید للعمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں، بس اس کو میرے لیے آسان فرما اور اس کو مجھ سے قبول فرما۔ تو نیت جو ہے یہ زبان سے کرنا ضروری تو نہیں ہے، لیکن کر لیں تو بہت اچھا ہے، دل میں بھی نیت کر لینا کافی ہوتا ہے، اور عربی میں نیت کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ اب آپ یہ نہ سوچیں کہ جو عربی کے الفاظ ہیں اب یہ مجھ سے پڑھنے نہیں آتے ہیں، میں کیسے پڑھوں؟ تو اردو میں یا جس بھی زبان کے آپ ہیں تو آپ اسی زبان میں یہ نیت کر سکتے ہیں کہ اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما، بس اتنا بھی کہہ دیں گے تو کافی ہے۔ نیت کے بعد اب آپ نے تلبیہ پڑھنی ہے۔ تلبیہ کے الفاظ کیا ہیں؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب نیت کرنے کے بعد صرف ایک بار تلبیہ پڑھنا شرط ہے اور 3 بار پڑھنا مستحب ہے۔ تلبیہ کے بعد درود شریف پڑھ کر یوں دعا مانگنی ہے، اللہم انی اسألک رضاک والجنۃ واعوذ برحمتک من النار، کہ اللہ میں آپ کی رضا کا اور جنت کا سوال کرتا ہوں اور آپ کی رحمت کے واسطے سے دوزخ کے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں۔ اس کے علاوہ اور جو دل چاہے دعائیں مانگیں۔ گھر سے نکلتے وقت دروازے کے قریب سورہ قدر یعنی انا انزلناہ والی سورت اور سورہ قریش یعنی لیلاف قریش اور آیت الکرسی پڑھ لیجئے۔ گھر سے باہر نکلنے کی مسنون دعا پڑھ لیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ پھر ایئرپورٹ پہنچ جائیں گے، ایئرپورٹ پہ جب جہاز پر سوار ہوں تو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ جہاز میں جو ہے وہ جب آپ واش روم وغیرہ وہاں کا یوز کریں تو بہت احتیاط سے، کیونکہ وہاں کا ہینڈ واش وغیرہ یوز نہیں کرنا، کیونکہ اب ہم نے احرام کی نیت کر لی ہے اور نیت کرنے کے بعد خوشبو ہمیں نہیں لگانی، ٹھیک ہے۔ اب سفر ہمارا شروع ہو گیا ہے، تو سفر میں ہم نے تیسرا کلمہ، درود شریف، تلبیہ کی کثرت کرنی ہے، استغفار کی کثرت کرنی ہے، اور دوسروں کو کسی قسم کی تکلیف نہیں دینی۔ کوشش کریں کہ اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنے عمل سے کسی کو جسمانی یا ذہنی اذیت نہ پہنچے۔ صبر کا معاملہ کرنا ہے۔ جب سواری سے اتریں یعنی جب آپ جدہ ایئرپورٹ پہ اتریں تو دعا پڑھیں، ربی انزلنی
में मुंज़लन मुबारक व अंत खैरुल मुंज़िलीन। जद्दा एयरपोर्ट से फिर आप मक्का जाएंगे। मक्का में जो है वो आपने अपने रिहाइशगाह पे अपना सामान वगैरह रखना है। अमूमन रात की फ़्लाइट्स होती हैं तो रात का हमारा सफ़र एरोप्लेन में होगा। उसके बाद जो है वो मक्का पहुँचने तक दोपहर का टाइम हो जाता है, यानी 12-1 बज जाते हैं। अब होटल पहुँचकर खाना खाएं और ज़ोहर की नमाज़ अदा करें और उसके बाद सो जाएं। एकदम से जो है वो मस्जिदुल हरम जाके अपना उम्रा अदा करने की फ़िक्र मत कीजिएगा, क्योंकि अभी आपको आराम की ज़रूरत है। पूरी रात सफ़र में गुजरी और फिर दिन भी आधा सफ़र में गुजर गया, तो कोशिश ये करें कि ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के खाना खा के सो जाएं। असर के बाद उठें, यानी कि जब मगरिब में 1 घंटा रह जाए उस वक्त आप उठ जाएं। असर क्योंकि वहाँ पर बहुत पहले हो जाती है, तो मगरिब से सिर्फ 1 घंटा पहले आप उठें। उठ के आप नमाज़ पढ़ें असर की, उसके बाद चाय वगैरह पिएँ, फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ के आप अपने होटल से निकलें और इशा से पहले आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे। उस वक्त खाना काबा पे पहली नज़र पड़ते ही जो दुआएं मांगनी है वो दुआएं मांगें। अब जब खाना काबा पे हम पहुँच जाएंगे, सबसे पहले मस्जिद में दाखिल होंगे तो दुआ पढ़नी है, रब्बिग़फिरली ज़ुनूबी वफ़्तह ली अबवाब रहमतिक, कि मेरे परवरदिगार मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा और मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे। और दुरूद शरीफ पढ़िए और फिर एतकाफ़ की नीयत कर लीजिए। या आपने हर रोज़ करना है, जब भी आप मस्जिदुल हरम जाएंगे तो एतकाफ़ की नीयत कर लीजिए। तो जब तक आप मस्जिद में रहेंगे तो आपको एतकाफ़ का सवाब मिलता रहेगा। अब एतकाफ़ की नीयत क्या है कि अल्लाह नियत करती हूँ या करता हूँ एतकाफ़ की जब तक कि मैं मस्जिद में हूँ। फिर खाना काबा पर जब पहली नज़र पड़े तो रास्ते से एक तरफ से हटकर खड़े हो जाएं और बैतुल्लाह पर नज़र रखे हुए ही 3 मरतबा ये पढ़ें, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ना है, कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। और उसके बाद खूब गिड़गिड़ा कर जो दिल में आए दुआ मांगें, क्योंकि ये दुआ की कबूलियत का सबसे अहम मौका है। और ये दुआ भी मांगें कि ए अल्लाह, मैं आपकी रज़ामंदी और जन्नत का सवाल करता हूँ, मुझे जन्नत दे दीजिए, और आपकी नाराज़गी और दोज़ख से पनाह मांगता हूँ, दोज़ख से पनाह मांगता हूँ, मुझे दोज़ख से बचा लीजिए। या अल्लाह, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा पर नज़र पड़ते वक्त जितनी दुआएं मांगी या बतलाई हैं वो सब मेरी तरफ से भी कबूल फरमा लीजिए। और ए अल्लाह, मुझे मुस्तजाबुद दावत बना दीजिए। मुस्तजाबुद दावत वो लोग होते हैं जिनकी सारी ही दुआएं कबूल होती हैं, तो ये दुआ ज़रूर कीजिएगा कि ए अल्लाह, मुझे मुस्तजाबुद दावत बना दीजिए। अब आदमियों ने क्या करना है, इस्तबा करना है। इस्तबा कहते हैं कि चादर का सीधी तरफ का पल्लू सीधे हाथ की बगल के नीचे से निकाल कर दोनों पल्लू उल्टे कंधे पर डाल लें। ये सिर्फ मर्दों के लिए हैं। और उसके बाद जब आप मताफ की तरफ जाएंगे तो एक दूसरे को धक्कम पेल मत करें, क्योंकि किसी मुसलमान को ईज़ा देना या तकलीफ देना जो है वो हराम है। अब तवाफ़ का जो कंप्लीट तरीका है उसके लिए आप मेरी वीडियो वॉच कर लेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, आपको तवाफ़ का मुकम्मल तरीका पता चल जाएगा। लेकिन फिर भी मुख्तसर तरीका आपको बता देती हूँ कि जब आप मताफ में आएंगे, हजर अस्वद के बिल्कुल सामने आपको एक ग्रीन लाइट नज़र आएगी। जब आप ये देखें कि आपके राइट साइड पे ग्रीन लाइट है और लेफ्ट साइड पे खाना काबा है, यानी कि हजर अस्वद है, तो ग्रीन लाइट से थोड़ा सा पहले खड़े होकर हमने तवाफ़ की नीयत करनी है कि ए अल्लाह, मैं आपकी रज़ा के लिए उम्रे की तवाफ़ की नीयत करती हूँ, आप इसको कबूल कर लीजिए और मेरे लिए आसान कर दीजिए। अगर नीयत ज़बान से ना भी की हो, जैसे रश होता है तो नहीं नीयत कर सके, लेकिन दिल में तवाफ़ की नीयत थी तब भी तवाफ़ हो जाएगा। अब क्या करना है, तलबिया जो हम पूरे रास्ते पढ़ते हुए आए थे, अब यहाँ पे जो आके ना हमारा तलबिया बंद हो जाएगा, तलबिया नहीं पढ़नी। अब नियत करने के बाद हमने आगे की तरफ चलना है और बिल्कुल हजर अस्वद के सामने जाकर खड़े हो जाना है, यानी हजर अस्वद की बिल्कुल सीध में, और हजर अस्वद का इस्तिलाम करना है। इस्तिलाम क्या होता है, हजर अस्वद पर हाथ लगाना और उसको बोसा देना। लेकिन क्योंकि हम दूर खड़े होंगे, हजर अस्वद का बोसा नहीं दे सकते, तो हम दूर से ही बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वलिल्लाहिल हम्द कह के दोनों हाथ गिरा देंगे और फिर वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह पढ़ते हुए हथेलियों को चूम लेंगे। अब मर्द जो है वो रमल करेंगे। रमल कहते हैं अकड़ के चलने को, और इस्तबा यानी जो आपने कंधा खोल लिया था वो। और औरतें बगैर रमल और बगैर इस्तबा के तवाफ इस तरह शुरू करेंगे कि बैतुल्लाह अब आपकी उल्टी तरफ हो जाएगा और बैतुल्लाह के दरवाजे की तरफ बढ़ेंगे, और फिर काबा शरीफ के दरवाजे से आगे बढ़कर हतीम को तवाफ में शामिल करते हुए दायरा मुकम्मल करते हुए रुकने यमानी पर पहुंचना है। जब रुकने यमानी पर पहुंचेंगे, रुकने यमानी पर पहुंच के रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार वदखिलनल जन्नत मअल अब्रार या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। ये दुआ पढ़ते पढ़ते हजर अस्वद तक जाना है। हजर अस्वद तक पहुंचकर फिर हमने इस्तिलाम करना है, उसी तरह दोनों हाथ हजर अस्वद की तरफ करके और बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह कह के हथेलियों को चूम लेना है, और फिर हथेलियों को चूमने के बाद अपना दूसरा तवाफ शुरू कर लेना है। इसी तरह 7 चक्कर मुकम्मल करने हैं। जब 7 चक्कर हमारे मुकम्मल होंगे तो 8वां इस्तिलाम करना है। अब जो है हमने 8वां इस्तिलाम कर लिया, 7 चक्कर मुकम्मल कर लिए, तो अब थोड़ा सा आगे बढ़कर हमें मुल्तजिम पे आ जाना है। मुल्तजिम क्या है, हजर अस्वद और बैतुल्लाह के दरवाजे के दरमियान बैतुल्लाह की दीवार का हिस्सा मुल्तजिम कहलाता है। मुल्तजिम पर जो दुआ की जाती है वो कबूल होती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुल्तजिम से इस तरह लिपट जाते थे जिस तरह बच्चा माँ के सीने से लिपट जाता
ہے, پھر کبھی داہنا گال مبارک اس پر لگاتے, کبھی بایاں گال, اور دعا فرماتے, لیکن ملتزم پر مجمع ہونے کی وجہ سے لپٹنے کا موقع نہیں ملتا. اور اس کے علاوہ یہاں پہ خوشبو لگی ہوئی ہوتی ہے, تو اگر آپ نے عمرے کا احرام باندھا ہوا ہے تو آپ ملتزم کو ہاتھ بھی مت لگائیے گا, نہیں تو خوشبو آپ کے ہاتھوں کو لگ جائے گی. لیکن ملتزم کی سیدھ میں کھڑے ہو کر آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں, جتنی ہو سکے دعائیں مانگیں. اس کے بعد آپ نے زمزم کا پانی پینا ہے. پانی جو ہے وہ خوب پینا ہے, بسم اللہ کر کے 3 سانس میں. کھڑے ہو کر پانی پی سکتے ہیں, بیٹھ کے بھی پی سکتے ہیں. اس کے علاوہ زمزم پیتے وقت بیت اللہ کو دیکھ دیکھ کے بھی پینا چاہیے, وہ بھی بہت اچھا لگتا ہے. اور ہر گھونٹ کے بعد الحمدللہ کہیں. اور زمزم پینے کے بعد دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. یہ دعا مسنون ہے, اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. یہ دعا پڑھیں. اس کے علاوہ جو دعا بھی مانگیں زمزم پینے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. اب مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو کر 2 رکعت واجب الطواف کے ادا کرنی ہے. مقام ابراہیم کے پیچھے تو بہت رش ہوتا ہے, جگہ نہیں ملتی, لیکن اسی کی سیدھ میں جہاں سہولت ہو وہاں پہ ہم واجب الطواف ادا کر سکتے ہیں. لیکن اگر وہاں پر جگہ نہ ملے تو مسجد الحرام میں کہیں بھی واجب الطواف ادا کر سکتے ہیں. پھر ہم نے کیا کرنا ہے کہ حجر اسود کی اسی طرح سیدھ میں آ کے ہم نے اپنا نواں استلام کرنا ہے. یہ نواں استلام سعی کے لیے ہوگا, کیونکہ اب ہم سعی کے حصے میں جا رہے ہیں صفا مروہ کی سعی کرنے. تو پہلے ہم استلام کریں گے نواں, اس کے بعد ہم صفا مروہ پہ چلے جائیں گے, یعنی سعی کرنے کے لیے. صفا کے اوپر قبلہ رو کھڑے ہو کر سب سے پہلے 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ اور 1 مرتبہ کلمہ توحید پڑھنا ہے. پھر درود شریف پڑھ کر دعا کرنی ہے. یہ دعا کی قبولیت کی جگہ ہے, خوب دل لگا کر دعا کیجیے. اور یہ آیت پڑھیے, ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ ابدأ بما بدأ اللہ بہ, جس کا مطلب یہ ہے کہ میں صفا سے شروع کرتا ہوں, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں صفا مروہ کا ذکر کرتے ہوئے پہلے صفا کا ذکر کیا. پھر صفا سے اترے, مروہ کی طرف ذکر کرتے ہوئے چلتے رہیں یہاں تک کہ گرین لائٹس آ جائیں. جب گرین لائٹس آ جائیں تو وہاں پر مردوں نے دوڑنا شروع کر دینا ہے, اور عورتیں جو ہیں وہ اپنی نارمل سپیڈ سے ہی اس حصے کو پار کریں گی. تو جب مرد دوڑیں یا عورتیں اس حصے سے گزریں تو گرین لائٹس پہ ہمیں جو دعا پڑھنی ہے وہ ہے اللہم اغفر ورحم وانت العز الاکرم, کہ اے اللہ مغفرت فرما اور رحم فرما, تو بڑا عزت والا اور بہت بڑا کریم ہے. اس کے بعد اپنی رفتار سے چلیں. عورتوں نے ہرگز نہیں دوڑنا, اور جو بھی اللہ پاک کا ذکر ہو, توحید و تکبیر, تیسرا کلمہ, درود شریف, استغفار, جو بھی کچھ یاد ہو, جتنی دعائیں قرآن مجید کی یاد ہیں وہ سب, اردو کی دعائیں, جن جن لوگوں نے آپ کو دعاؤں کی درخواست کی آپ ان کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں, اپنے لیے اور سب کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ پڑھتے پڑھتے مروہ تک پہنچ گئے اور آپ کا 1 چکر مکمل ہو گیا. صفا کی طرح مروہ پر بھی کھڑے ہو کر دعا مانگنی ہے. یہ مقام بھی دعا کی قبولیت کا ہے. اب مروہ سے پھر صفا کی طرف چلنا شروع کر دینا ہے. اسی طرح 6 چکر اور کرنے ہیں. 7واں چکر مروہ پر ختم ہو جائے گا. ہر چکر میں گرین لائٹس وہاں پر دوڑنا ہوگا. 7 چکر مکمل ہونے کے بعد سعی مکمل ہو جاتی ہے. سعی کے بعد اب حلق کرنا ہے یا قصر کرنا ہے. آدمی حلق کریں گے یعنی پورا سر منڈوائیں گے, یعنی کہ اس طرح پھروائیں گے, اور قصر عورتیں کریں گی یعنی سارے بالوں کو لے کر نیچے سے ایک پور کے بقدر کٹوا لیں گی. تو جب قصر کر لیا یا حلق کر لیا اس کے بعد الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہمارا عمرہ ادا ہو گیا. تو یہ عمرے کا کمپلیٹ طریقہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. انشاءاللہ بہت جلد آپ کے ساتھ کچھ مسائل بھی شیئر کروں گی. مسائل کے حوالے سے میں نے احرام کے پابندیوں کے حوالے سے کچھ مسائل آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں. اس کے علاوہ اور مسائل بھی ہیں جو عمرے میں ہمارے بہت کام آتے ہیں. تو انشاءاللہ 1 بائی 1 آپ کے ساتھ تمام ویڈیوز شیئر کروں گی. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری اس ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا مت بھولیے گا. اور میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو مجھے اور میری فیملی کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا, اور میری حاضری کے لیے بھی اللہ کے در پہ جا کے دعا ضرور کیجیے گا. اللہ آپ سب کا جانا, آپ کا آنا, آپ کی عبادتوں کو اور آپ کی تمام نقل و حرکت کو قبول و منظور فرمائے. آمین ثم آمین. اسی طرح کی اور بہت ساری اوتھینٹک ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.